ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا بے پایاں لطف اور احسان کہ جس کی توفیق خاص سے ہم اللہ کے حضور اس کی بندگی اور بارگاہ ربوبیت میں حاضری کے لیے اکٹھے ہوئے. کریم اللہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کروڑوں درود سرور انبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور پر کہ جن کے توسط اور توسل سے اللہ نے ہمیں دین اسلام اور مذہب اسلام اور اللہ کی قربتیں اور اللہ کی محبتیں سمیٹنے کا ذریعہ عطا فرمایا. شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ ہے. اللہ نے اس مہینے کو اپنے بندوں کو رحمتیں عطا کرنے کے لیے خلق فرمایا اور اس مہینے میں اللہ کی طرف سے مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا خاص قرب عطا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے بھلائیاں اترتی ہیں، اللہ کی خیر اترتی ہے اور اسی بابرکت مہینے میں اللہ ہماری زندگی کے متعلق تمام فیصلے جاری فرماتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے اور ان کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی. ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا
ہمارے بزرگوں کا، ہمارے بڑوں کا، کہ اس ماہ مقدس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو اس ماہ مقدس کی مبارکباد دیتے، اور پھر جب اس ماہ مقدس کا چاند نظر آ جاتا تو پھر اسی ماہ مقدس کی نصف شب جو ہے 15 شعبان، اس کے انتظار میں رہتے اور اس کا پھر شدت کے ساتھ انتظار کرتے، اور پھر جب وہ رات آتی تو اس رات کے آنے کی ایک دوسروں کو مبارکباد پیش کرتے۔ یہ ہمارے بڑوں کا اصول رہا ہے اور طریقہ کار رہا ہے، اور خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ بڑے اہتمام کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شعبان المعظم کا چاند دیکھتے، اور چاند دیکھتے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ معمول تھا اور صحابہ کرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب شعبان کا چاند نظر آتا تو صحابہ کرام اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے، اور اپنے اپنے نصاب ان پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے صدقہ و خیرات میں اضافہ کر دیتے اس مہینے کے شروع ہونے سے ہی۔ یہ آقا علیہ السلام کا بھی معمول تھا اور صحابہ کرام کا بھی معمول تھا، اور ہمارے تاریخ میں جتنے مسلم حکمران گزرے ہیں، اسلامی حکمران، وہ جب بھی یہ مہینہ آتا تو تمام جیل کے قیدیوں کو ایک دربار لگاتے اور تمام جیل کے قیدیوں کو اس دربار میں بلاتے اور دربار میں بلا کر ان کے معاملات کو چیک کیا کرتے تھے، ان کی مشکلات کا ازالہ کیا کرتے تھے، قیدیوں کی فریادیں سنا کرتے تھے، اور بعض قیدیوں کو رہائی بھی ملتی تھی اسی ماہ شعبان میں۔ تو یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اور دوسرا، اس ماہ شعبان میں مسلم تاجر جو ہیں، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، منڈیوں میں بیٹھنے والے، فیکٹریاں چلانے والے مسلمان لوگ اس مہینے میں لین دین کو چیک کرتے، اس مہینے میں جو بجٹ پچھلے سال کا گزر جاتا یا آنے والے سال کا بجٹ دیکھتے، پر اس حساب سے اپنا نصاب چیک کرتے، اور پھر اس نصاب پہ کتنا زکوٰۃ بنتا ہے، کتنا ٹیکس بنتا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ یہ بھی ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، اور جتنے زکوٰۃ کے، صدقات کے لین دین ہوتے تھے وہ اسی مہینے میں مکمل کر لیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس مہینے میں ہمارے معاملات کلیئر ہو جائیں تاکہ آنے والا مقدس مہینہ جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ، وہ ہم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، رمضان المبارک کا مہینہ یکسوئی کے ساتھ منا سکیں، یعنی ہمیں لین دین کے معاملات، زکوٰۃ کے معاملات، کاروبار کے معاملات، ان کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، بلکہ ہماری خالصتاً آنے والے مہینے میں توجہ جو ہے ہماری اپنے رب کی طرف ہو۔ اس لیے اس مہینے میں اہتمام کیا کرتے تھے، اور اصل میں ہے بھی یہی کہ یہ مہینہ اللہ نے شعبان کا جو ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس میں رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اصول ہے کہ جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے، کوئی بڑے معاملات آتے ہیں، کوئی بڑا فنکشن آتا ہے، تو اس سے پہلے اس کے خاص اہتمام کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی بندے نے سفر پہ روانہ ہونا ہو تو سفر سے پہلے سفری معاملات کو دیکھا جاتا ہے، سفری معاملات چیک کیے جاتے ہیں،
اور وقت سے پہلے معاملات کو طے کیا جاتا ہے تاکہ سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ زاد راہ اکٹھا کیا جاتا ہے، سفر کے اخراجات دیکھے جاتے ہیں، پھر اس حساب سے اپنے سفر کو طے کیا جاتا ہے اور شروع کیا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا شعبان المعظم کا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے میں دعائیں فرماتے تھے کہ یا اللہ اس مہینے میں برکتیں عطا فرما، اس مہینے میں ہمیں رحمتیں عطا فرما، اور اس مہینے میں کیونکہ اس لیے کہ ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان المعظم کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس میں کثرت کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے، اللہ کو راضی کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ سے اس کی مغفرت، اس کی بخشش اور اس کی معافی کے طلبگار رہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا اس مہینے کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے لیے برکت والا ہوگا تو ہم اس سے بڑے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگلے مہینے کے لیے دعائیں فرماتے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا ہمارا یہ مہینہ استقامت والا فرما دے، اور یہ مہینہ ہمارا ایسا ہماری زندگیوں میں فرما دے کہ اس مہینے کی برکت کی وجہ سے ہم رمضان المبارک کی برکتیں بھی سمیٹ سکیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ شعبان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو اکٹھا فرماتے اور چاند کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے، جب چاند نظر آتا تو اسی وقت یا تاجدار کائنات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے کہ میرے صحابہ اس مہینے میں اللہ سے اس کی برکتوں کی دعا مانگا کرو، اس مہینے میں بڑے بڑے خاص لمحات ہیں، اور اس مہینے میں اللہ اپنی خصوصی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے شعبان میں روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کی وجہ کیا؟ وجہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ وجہ کیا تھی۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو فرماتے تھے کہ آنے والے مہینے کی نیت اسی مہینے میں کر لو، رمضان المبارک کی نیت جو ہے اس میں داخل ہونے کی نیت اسی مہینے میں کر لو، اور اپنے آپ کو اتنا صاف کر لو، اتنا پاک کر لو، اتنا اجلا کر لو اور اتنا ستھرا کر لو کہ ہم اگلے مہینے جو برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے ہم اس میں اللہ کی قربتیں اور اس کی رحمتیں سمیٹ سکیں۔ یعنی اس مہینے میں خصوصی طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگلے مہینے کی تیاری کا حکم دیتے، اور پھر جب نصف شعبان کی رات آتی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا کرتے تھے، اس کی بارگاہ میں قیام فرماتے، رکوع فرماتے، سجود فرماتے، اللہ کے کلام کی تلاوت فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے تھے، اور فرماتے تھے صحابہ یہ میرا مہینہ ہے، شعبان الشہر و رمضان شہر اللہ، یہ میرا مہینہ ہے اور آنے والا مہینہ جو ہے وہ میرے رب کا مہینہ ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب طلب کرتے اور صحابہ کرام کو زیادہ سے زیادہ اپنا قرب عطا فرماتے تھے۔ اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو قیام فرماتے اور دن کو روزہ رکھتے، کثرت کے ساتھ اس مہینے کے بارے میں آتا ہے، اور صحابہ کرام کو تلقین فرماتے صحابہ اللہ کو منانے کا وقت آ گیا ہے۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان جاری ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ صحابہ اللہ کو منانے کا مہینہ آ گیا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور پھر حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ
توبہ اور استغفار فرماتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگنے کا طریقہ سکھاتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر صحابہ کرام کو حکم فرماتے میرے صحابہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ مشرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کی تلقین فرماتے اور فرماتے کہ یہ جنت میں داخلہ ہونے کے لیے ایک تصدیق شدہ پاسپورٹ ہے، جنت میں داخلے کے لیے ایک رسید ہے کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں جس طریقے سے حدیث پاک میں لفظ آتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں جنت میں داخلے کے لیے، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ رسید ہے جنت میں داخل ہونے کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہونے کا انعام ہے۔ کثرت سے آقا علیہ السلام فرماتے کہ اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت سے توبہ استغفار کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن میں آقا علیہ السلام 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، اور 100 بار اللہ کی بارگاہ میں معافیاں مانگا کرتے تھے، اور صحابہ کو فرماتے میرے صحابہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ہی ہے جو ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز صرف اس کی ذات ہے، وہ اثروں سے پاک ہے، وہ اثر سے اس لیے پاک ہے کہ نہ اس کا کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی خود اولاد ہے، وہ خود وجود میں آیا ہے، اور کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام جب شعبان معظم کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام کو خصوصی طور پر فرماتے میرے صحابہ اگر کوئی دل میں انتقام ہے کسی کے بارے میں، اس انتقام کو اپنے دل کو صاف کر لو، اس انتقام سے اپنے دل سے اگر کینہ ہے کسی کے بارے میں تو اس دل کو کینے سے پاک کر لو۔ حضور فرماتے کہ کینہ اللہ کو پسند نہیں ہے، انتقام لینا اللہ کو پسند نہیں ہے، انتقام لینے والے شخص کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے۔ میرے صحابہ انتقام سے اور کینے سے اپنے دل کو صاف کر لو۔ اللہ ایک دن میں 70 بار اپنے بندے مومن کے دل میں جھانکتا ہے، اور آقا نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، کسی کے لیے غیبت ہوتی ہے، اناد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے کسی کا، اللہ اس دل میں پھر رحمت کی نظر نہیں ڈالتا۔ اپنے دل کو کینہ سے اور انتقام سے آقا علیہ السلام فرماتے جو یہ شعبان کا پہلا چاند نظر آتا، پہلی رات آتی، اسی دن حضور فرماتے اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ کہنا کہ ہم آج بھی ہو سکتے ہیں دنیا میں سرفراز، اور مل سکتی ہے پھر عہد گزشتہ کی وہ عظمت، گر تھام لے ہم دامن سرکار دو عالم، اور سینوں سے کھرچ ڈالیں یہ نفرت یہ قدورت۔ ہم آج بھی وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اور تیسری بات آقا علیہ السلام جو صحابہ کرام سے فرماتے، وہ فرماتے کہ اس مہینے میں اہتمام کے ساتھ اپنے والدین کے قرب میں بیٹھا کرو، کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے قرب میں بیٹھا کرو۔ والدین کے قرب میں بیٹھنے سے اللہ بخشش کا سما پیدا فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے صحابہ اس مہینے میں امت کے لیے بھی حکم تھا کہ جب یہ مہینہ شروع ہو ویسے بھی حکم ہے والدین کی نافرمانی سے بچو، اور جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آقا علیہ السلام اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام کو فرماتے میرے صحابہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا۔ ماں باپ کی نافرمانی، جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کی طرف بھی رحمت کی نگاہ نہیں فرماتا، اور یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ اور والدین کا نافرمان نہ اللہ کی بخشش سمیٹ سکتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سمیٹ سکتا ہے، اور نہ اللہ کا قرب پا سکتا ہے، نہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ حضور فرماتے اس مہینے میں
والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرو اور والدین کی فرمانبرداری کرو۔ اور تیسرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے میرے صحابہ، جس کے رشتہ دار تمہارے ساتھ ناراض ہیں ان رشتہ داروں کو منا لو۔ جس کے رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرف بھی رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اللہ نگاہ رحمت اور نگاہ مغفرت اس کی طرف اور نگاہ بخشش اس کی طرف فرماتا ہی نہیں ہے جس نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑ رکھا ہے۔ جو ہی شعبان کا چاند نظر آتا، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہر سال یہ فرماتے اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میرے صحابہ اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لو، بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر بیٹھا کرو۔ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ عمر میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اولاد کی کثرت عطا فرماتا ہے، اللہ رزق کی فراوانی کر دیتا ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں خصوصی طور پر حضور نے فرمایا جو اپنے رشتہ داروں کے پاس بیٹھتا ہے، جا کر اپنے خونی رشتہ داروں کو جا کر ملتا ہے، خونی رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور ٹوٹے ہوئے تعلقات کو جو بندہ جوڑتا ہے، مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ اس شعبان میں رمضان سے پہلے اسی مہینے میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صلہ رحمی کیا کرو۔ اور تیسرا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر نہ کیا کرو، کبھی تکبر نہ کرنا۔ اور اسی زمرے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تکبر کے ساتھ جو بندہ اپنے ٹخنے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتا ہے اور وہ گھسیٹتی چلی جاتی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی طرف بھی اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ تکبر نہ کیا کرو۔ تکبر کبر صرف اس کی ذات کو سجتا ہے۔ کسی کو یہ نہ کہا کرو کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کیا ہوں۔ نہ اپنی دولت پر تکبر کیا کرو، گھمنڈ کیا کرو، نہ اپنے کثرت مال پر، نہ کثرت اولاد پر، نہ بڑے خاندان ہونے پر فخر کیا کرو اور تکبر کیا کرو، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے شعبان کے مہینے میں میرے صحابہ یہ پیغام ہے میرا امت کے لیے، نشے کے قریب مت جانا، نشے کے قریب مت جانا۔ جو بندہ نشے کے قریب جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کی حدوں کو پھر وہ پامال کرتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے۔ جو بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والے کو اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قتل سے بچو، قتل کرنے سے بچو، غصے کو پینے والے بن جاؤ، غصہ تمہیں قتل تک لے جاتا ہے۔ اور فرمایا اگر زندگی میں ایک قتل تم نے کر دیا، جس نے ایک قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ شعبان المعظم کا معمول تھا حضور سرور انبیاء کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ زنا سے بچو، امت کو پیغام دیا زانی ہونے سے بچو۔ زانی آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا جو بندہ شرک کرتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو کے مرتا ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ذلیل ہوگا۔ جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس دنیا میں بھی اس کی عزت کا جنازہ نکالتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی۔ فرمایا جو رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، رشتہ داروں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، رشتہ داروں کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے، اس کی دولت دیکھ کر جلتا ہے، سڑتا ہے، کڑتا ہے، اس کا مال دیکھ کر کڑتا ہے رشتہ دار کا، اس کی اولاد دیکھ کر جلتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نشہ کرتا ہے، نشہ کرنے والا بندہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، ذلیل ہو کے مرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اس کو رسوا کرے گا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا اس شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ مہینہ اس میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرو، کیونکہ بھوکا اور پیاسا شخص اللہ کو بڑا پسند ہے۔ بھوک اور پیاس کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا اللہ کو بڑا پسند ہے۔
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ یہ بجٹ کا مہینہ ہے، جو کچھ کیا ہے اس مہینے میں پورے سال کا ہمارا کیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے شعبان کے مہینے میں جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا، جتنے ہم نے جھوٹ بولے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، جتنا ہم نے زندگی میں پورے سال میں سچ بولا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، جتنی ہم نے نمازیں پڑھی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، اور جتنی ہم نے قضائیں کی وہ بھی اسی مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنی ہم نے بری نگاہیں ڈالی کسی چیز پر، کسی کی عزت کی طرف دیکھا، کسی کی حرمت کو پامال کیا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ اس پورے سال میں کتنی ہم نے بد کلامیاں کی، والدین کو کتنا ہم نے اس سال اگنور کیا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ حضور سید شیخ الاسلام کو میں سن رہا تھا، آپ فرما رہے تھے کہ جو بندہ والدین کے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے اور والدین اسے کسی بات پہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کمرے کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، یہ بھی والدین کی گستاخی میں آتا ہے۔ ایسے شخص کی طرف بھی کہ ماں باپ کی بات ناگوار گزرے اور وہ جگہ تبدیل کر دے، اس شخص کی طرف بھی اللہ رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اور بیویوں کا ہم نے کتنا خیال رکھا ہے، بیویوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھا ہے، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ ہم نے پڑوسیوں کو کتنا ستایا ہے، محلے والوں کو ہم نے کتنا زبان کے ذریعے تکلیف دی ہے، اعمال کے ذریعے پڑوسی کو کتنا تنگ کیا ہم نے، اور افعال کے ذریعے ہم نے اپنے ساتھ والوں کو، اپنے محلے والوں کا دل کتنا توڑا ہے۔ یہ پورے سال کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کی بارگاہ میں پھر پیش کیا جاتا ہے۔ ہم نے اس پورے سال میں کتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں، کتنے ہم نے جھوٹ بولے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ہم نے کتنی اذیت پہنچائی ہے، اللہ کی مخلوق کو ہم نے کتنا فائدہ پہنچایا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تم کثرت سے روزہ رکھا کرو۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد آپ فرما رہے ہیں کثرت سے روزے رکھا کرو اس مہینے میں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال میرے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میرے رب کو مجھے بھوکا اور پیاسا دیکھ کر میں مصطفیٰ پر ترس آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مصطفیٰ کے اعمال، میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میرے اعمال جب رب کی بارگاہ میں ہو تو یا دن ہو تو دن کو میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں، اللہ کو مجھ پر پیار آئے کہ میرا محبوب سارا دن میری خاطر بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، پیاس بھی برداشت کر رہا ہے، اللہ میرے اعمال کی طرف نظر رحمت فرمائے۔ میں چاہتا ہوں، میں مصطفیٰ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں یا بھوک کی حالت میں ہوں اور پیاس کی حالت میں ہوں۔ آقا علیہ السلام کے اعمال کیسے تھے؟ نہ تہجد مصطفیٰ کے جو تہجد تھے نہ ان کے تہجد ایسا کسی کے تہجد تھا، نہ ان کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرنے جیسا کسی کا قیام تھا۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب ساری ساری رات نہ جاگا کر اور ساری ساری رات میری بارگاہ میں نہ کھڑا ہوا کر۔ اس جیسا قیام کس کا ہوگا اور اس جیسی نماز کس کی ہوگی؟ جیسے مصطفیٰ کے سجدے تھے کائنات میں ایسا سجدہ نہ کسی نے کیا ہے، نہ قیامت تک کوئی سجدہ ایسا کر سکتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی قیدی کسی بڑے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، جب جج کی عدالت میں جاتا ہے تو اس کا پیاس، اور اگر وہ پیاسا بھی ہے بھوکا بھی ہے تو پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس کا چہرہ جو لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے لٹکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والے کو بھی ترس آتا ہے۔ میں مصطفیٰ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اللہ بھوکا اور پیاسا دیکھ کر اللہ محبوب پر ترس کھائے۔ اور مصطفیٰ جیسی دعائیں کس کی دعائیں ہوں گی؟ آقا علیہ السلام، وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جس جیسی کسی کی سخاوت تھی، نہ کسی جیسی اس جیسی کسی کی خیرات تھی، نہ اس جیسی کسی نے یتیموں سے دعائیں لی ہیں جیسی مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں دعائیں لی ہیں۔
جتنا یتیموں کے سر پر مصطفیٰ کریم نے ہاتھ رکھا زندگی میں، اتنا ہاتھ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، بھوک اور پیاس کی حالت میں ہوں، اور میرا رب مجھ پر ترس کھائے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بچہ آیا حضور کی بارگاہ میں، اور آقا علیہ السلام نے جب اس بچے کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، یہودی بچہ تھا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بازو پھیلا دیے یہودی بچے کو دیکھ کر، اور اپنی نشست سے تاجدار کائنات کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ یتیم تھا، یہ یتیم تھا جس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں اس کا باپ ہوں۔ جس کی کوئی ماں نہیں ہے میری عائشہ اس کی ماں ہے، جس کی کوئی بہن نہیں ہے میری زہرا اس کی بہن ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ یتیم بچہ تھا، اور پھر اس بچے سے پوچھا حضور نے کہ تو کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اور جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو میرے رشتہ داروں نے ہماری طرف پیٹ پھیر لی، ہماری طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا، معصوم تھا، میری ماں کسی کے کام کر کے ہمارا کام گھر کا خرچہ چلتا تھا، اور اتنا ہمارے پاس کھانا ہوتا تھا جو 2 وقت کا ہم کھا لیتے تھے۔ یا رسول اللہ اس بچے نے پوری داستان سنائی آقا علیہ السلام کو، اور آقا علیہ السلام زاروں قطار رونے لگ پڑے اس بچے یہودی کی داستان سن کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب تھوڑا بڑا ہوا میں نے دیکھا میری ماں کی قمیض پھٹی ہوئی تھی اور مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اپنی ماں سے کہا، میں نے کہا ماں جب سے ہمارا باپ اس دنیا سے گیا ہے لگتا ہے ہمارے اوپر سے سایہ اٹھ گیا ہے۔ ماں نے مجھے تسلی دی، میں نے کہا امی ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہمیں اتنا کپڑا دے دے کہ اس سے میں تیری قمیض بنوا سکوں۔ کہ یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے تسلیاں دی لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یا رسول اللہ میں ہر چیز بھوک برداشت کر سکتا تھا، اپنی ماں کی پھٹی ہوئی قمیض کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری ماں سے جب میں نے ضد کی تو میری ماں نے کہا ہاں بیٹا ہمارے رشتہ دار ہیں، اور فلاں لوگ جو ہیں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ ایک میرا چچا ہے وہ سردار ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلے کا سردار ہے۔ میں ماں سے میں نے اجازت لی، میں نے کہا میں چچا کے پاس جاتا ہوں اور تیرے لیے قمیض کا سوال کرتا ہوں۔ میری ماں نے جب میرا ٹوٹا ہوا دل دیکھا تو مجھے نہ روکا، مجھے کہا جاؤ لے آؤ۔ کہتا ہے جب میں گھر گیا اپنے چچا کے گھر گیا، میں نے دروازہ بجایا تو اندر سے میرے چچا کا بیٹا باہر آیا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ سکتا ہوں، لیکن میری ماں کی پھٹی ہوئی قمیض میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ایک قمیض کا سوال ہے یا رسول اللہ جب میں اپنے چچا زاد بھائی سے یہ بات کر ہی رہا تھا کہ سامنے سے میرا چچا آ گیا، اس نے مجھے دھکا دیا اور بچے کو گھر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے مجھے کہا منحوس تیرا باپ چلا گیا، تو یتیم ہو گیا ہے اور تو چاہتا ہے کہ تیرا سایہ میرے بچوں پر پڑے اور میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں۔ یتیم کو تو گالی سمجھا جاتا تھا۔ یا رسول اللہ میرے چچا نے دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال دیا، اور جب میں گھر گیا تو میری ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میری ماں کو پتا تھا کہ میرے چچا نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بچہ گھر گیا اس نے اپنی ماں کو بتایا، ماں نے سینے سے لگایا۔ بچہ رو کر کہتا ہے ماں اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی یتیم پر ترس کھائے، اس دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے۔ تو آقا میں خود نہیں آیا، میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میری ماں نے کہا ہے میرے بیٹے ہم یہودی ہیں، ہماری مذہب پہ نہیں ہے، لیکن ایک اس کائنات میں ہے، ایک اس مکہ کی سرزمین پر ہے جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جو یتیموں کو گلے سے لگاتا ہے اور یتیموں کے مال کی حفاظت کرتا ہے، یتیموں کو اپنے چاہے اپنا ہے یا پرایا یتیم آ جائے اس کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں نے ماں سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا ابو طالب مکہ کا سردار، اس کا بھتیجا ہے، محمد نام ہے، وہ خود بھی اس دنیا میں یتیم آیا ہے، خود بھی یتیم ہے اور یتیموں کا
خیال بھی رکھتا ہے. یا رسول اللہ میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں. اور جب اس بچے نے حضور علیہ السلام سے یہ سوال کیا، تاجدار کائنات نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر ماں کے لیے قمیض بھی عطا فرمائی، حضور نے کھجوریں بھی عطا فرمائی، جو کچھ مصطفیٰ کے پاس تھا آقا علیہ السلام نے سب کچھ عطا فرما دیا. اور حضور نے فرمایا شعبان میں یتیموں کا خیال رکھا کرو، یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے. جب وہ بچہ واپس گیا تو اس کی ماں نے دیکھا، جب ماں نے چہرے کی چمک دیکھی بچے کی، اس کی آنکھوں کی چمک دیکھی، ماں سے کہنے لگا، ماں نے کہا باقی باتیں بعد میں ہوں گی، تیرے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے، جس کو تو مل کے آیا ہے وہ کوئی عام نہیں ہے، اس کے چہرے کے جلوے تیرے چہرے پر نظر آ رہی ہیں، اس کی آنکھوں کی چمک تیری آنکھوں میں مجھے نظر آ رہی ہے، بتا تو صحیح وہ کیسا تھا. ماں قمیض کو بھول گئی، ماں وہ کھجوریں بھول گئی، بھوک کو بھول گئی، ماں صرف اس بات میں لگ گئی. اس نے کہا جس کو تو دیکھ کے آیا ہے بتا تو صحیح وہ کیسا تھا، اس کے لب کیسے تھے، اس کی زبان کیسی تھی، اس کی چال کیسی تھی، اس کے ابرو کیسے تھے، وہ بولتا تھا کیسے بولتا تھا، وہ چلتا تھا کیسے چلتا تھا، وہ تجھے دیکھتا تھا کیسے دیکھتا تھا، اس کی ادائیں کیسی تھیں، اس کے بازو کیسے تھے، اس کے ہاتھ کیسے تھے، اس کے لفظ کیسے تھے، بتا تو صحیح. ماں نے کہا بتا، جس نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور اتنے انعامات، ہم غیر مسلم ہیں، ہم یہودی ہیں، تو اس نے جو تیرے سر پر ہاتھ رکھا ہے بتا تو صحیح اس کی ادائیں کیسی تھیں. کہا چہرہ ہے. پھر اب بچے نے نقشہ کھینچا، سے کہا ماں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ایسا تھا کہ جیسے دونوں عالم کا صحیفہ قرآن کا اتر کر سامنے آ گیا ہو. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، اور عارض ہے کہ والفجر کی اداؤں سے بھلے ہیں. اور چہرہ ایسا تھا جیسے والفجر کی صورت اتر رہی ہو. بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں. وہ بولتا ایسے تھا، ماں اس کے بازو ایسے تھے جیسے توحید کی عظمت کے علم نظر آ رہے ہیں. اور اس کا چہرہ ایسا تھا کہ والفجر کی آیت اتر رہی ہے. ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں، اور اس کے ابرو ایسے تھے جیسے کعبہ کوسین کے، جو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کوسین کو مصطفیٰ کے چہرے پر لگا دیا. حضور نے فرمایا یہ شعبان المعظم کے مہینے میں یتیموں کا خیال رکھا کرو اور اعمال اچھے سے اچھے پیش کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی مہینے میں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں روزہ اس مہینے میں شعبان میں اس لیے پسند کرتا ہوں کہ جب میری زندگی کا فیصلہ ہو رہا ہو، اللہ اسرائیل کو حکم صادر فرما رہا ہو کہ فلاں میرے بندے کی روح قبض کرنی ہے، تو اللہ کو مجھ پر روزہ کی حالت میں بھوکا اور پیاسا ہونے کی وجہ سے مجھ پر ترس آ جائے اور میری موت کی سختی اللہ آسان فرما دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور آنے والا رمضان جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں تیاری کیا کرو رب کو منانے کی، اس مہینے میں تیاری کیا کرو. آقا علیہ السلام نے فرمایا صدقات دیا کرو، خیرات دیا کرو، تاکہ رمضان کے مہینے میں غریب، یتیم اور مساکین بھی افطاری کا سامان اکٹھا کر سکے. اس مہینے میں خصوصی اہتمام کیا کرو. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا سنت